نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. آپ کی جوانی کی حفاظت کرے یا آپ اپنی جوانی کی حفاظت کریں تو دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس عبادت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک اپنی ذاتی عبادت اور ایک اسلام اور مسلمانوں کی دفاع کی عبادت. کیسا ذاتی عبادت؟ اللہ قرآن میں آپ کو حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو سنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے جوان، خاص کر کے آپ سنو اس بات کو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. کیوں؟ کس جہنم کے آگ سے؟ جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون. اس جہنم سے کہ جس جہنم کے داروغہ، جس جہنم کے دربان، جس جہنم کے نگہبان، جس جہنم کے درباری اتنے خطرناک ہوں گے، غلاظ شداد، اتنے تشر اور سخت مزاج ہوں گے، لا یعصون اللہ، اللہ جو حکم دے گا ویسا ہی کریں گے. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جہنم میں چلے جانے کے بعد نہ وہ سنیں گے نہ تمہارا جواب دیں گے، بلکہ وہ گونگے اور بہروں کی طرح انسنی کر دیں گے. بتانے یہ مقصود ہے اگر آپ کو اللہ پہلے اپنے آپ کو عمل کا حکم دیتا ہے، اللہ پہلے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جوانی کی حفاظت ہو تو پہلے آپ اپنے آپ کو عمل کا عادی بنائیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیے. اب دیکھیے حدیث کو پڑھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اس سائے کے نیچے اللہ رب العالمین 7 خوش نصیب لوگوں کو جگہ دے گا. دوسری حدیثوں کے اندر 3 اور لوگوں کا ذکر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے تلے جگہ عطا فرمائے گا. ان 7 لوگوں میں سے 3 خوش نصیب نوجوانوں کا تعلق ہے، 3 ایسے لوگوں کا تعلق ہے، 3 ایسے لوگ ہوں گے جس کا تعلق جوانی سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وہ جوان آدمی، وہ طاقتور آدمی، وہ قوت والا آدمی جس نے تنہائی کے عالم میں، اکیلے کے عالم میں، بند کمرے کے اندر، بند مسجد میں جب وہ اکیلا تھا اللہ کو ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، ڈرا، کانپا، گھبرایا. اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن میں ایسے جوان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرماؤں گا. آگے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ورجل دعته ذو مال وحسب ونسب، کہ ایسا جوان جسے ایک خوبصورت جوان عورت جو مال والی بھی ہو، خاندان اچھی والی بھی ہو، وہ دعوت زنا دے، برائی کی دعوت دے، اور وہ جوان کہے کہ سنو انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں برائی نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے کہ ایسے جوان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے تلے جگہ عطا فرمائے گا. ایسے جوان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. آپ کو دیکھنا ہو تو ایسے جوان کو دیکھو آپ. اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف کے اندر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ جوان، ہماری اور آپ کی جوانی کا عالم کیسا ہونا. اللہ نے کہا وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي انی اخاف اللہ انہ ربی احسن مثواي. کہا
کہ یاد کرو جوانوں، تمہیں اگر چاہیے کہ تمہاری آئیڈیل بنے، تمہیں اگر چاہیے کہ تمہاری زندگی بہتر بنے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم بہتر جوان بنو، تو پڑھو یوسف علیہ السلام کے قصے کو۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وراودته التي هو في بيتها، کہ وہ ملکہ عزیز یعنی عزیز کی بادشاہ مصر کے بادشاہ کی بیوی، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھوکے دے کر بلایا، بند کمرے کے اندر داخل کرایا اور دعوت دی۔ کیا دعوت دی؟ قال حیت لک، قالت حیت لک، کہا میں تمہیں ویلکم کرتی ہوں، میں تمہارا استقبال کرتی، آؤ۔ اس بند کمرے کے اندر کوئی اور نہیں ہے، میں اور یوسف تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں رب نے کہا یاد کرو، یوسف نے کیا کہا کہ قال انی اخاف اللہ، قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اگرچہ یہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں لیکن میرا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے، میرا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے جو مسائل استدلال ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام اور وہ عورت دونوں اکیلے بند کمرے میں، کوئی اور نہیں۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو گناہ کر سکتے تھے، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو دعوت دینے والی عورت خود تھی، یوسف علیہ السلام نہیں تھے۔ وہ عورت بادشاہ تھی، اگر یوسف علیہ السلام برائی کر بھی لیتے تو اس کی برائی کو چھپا دیا جاتا۔ وہ عورت خوبصورت تھی اور ایسے بند کمرے میں تھے کہ وہاں تک پہنچنے کا کسی کا امکان بھی نہیں تھا۔ ایسے ذرائع کے باوجود، ایسے طریقے ملنے کے باوجود، ایسا راستہ ملنے کے باوجود بھی انہوں نے برائی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے رب سے ڈر تھا، انہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، انہوں نے اپنے جذبات کی حفاظت کی، اپنے خواہشات کی حفاظت کی اور اپنے تمناؤں کو رب کے سامنے جھکا دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ہم ایسے جوانوں سے عبرت حاصل کریں۔ آپ سورۃ الکہف کو پڑھیں، دعوت کے میدان میں، اسلام کی دفاع کے میدان میں اللہ نے ذکر کیا انہم فتیۃ آمنوا بربہم فزدناہم ہدی، کہا کہ بادشاہ وقت نے اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی تھی ان کے لیے کنیسے بنائے، عبادت خانے بنائے، اور یہ چند جوان جب بادشاہ وقت کی خلاف ورزی کی، انہوں نے ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، انہیں برباد کرنا شروع کیا۔ چند جوانوں کی ایک جماعت تھی جن کو اللہ نے غار میں پناہ دیا، بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ نہیں، ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جو سکتے۔ یہ جوانی کا جوش اور جوانی کی طاقت تھی جس کا رب نے ذکر کیا کہ انہم فتیہ، یہ چند جوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے، بادشاہ وقت کے ساتھ ٹکرایا، ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے، ان کا مقابلہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فزدناہم، ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ فرمایا، ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا، اسلام کے لیے ان کے دلوں کو کھول دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت ایسے کی کہ ایسے عمیق غار میں لے گئے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان تک نہیں پہنچ سکی۔ میرے بھائیوں، آپ جوان ہیں، آپ کو ابھی چند دنوں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شان مبارک میں گستاخی کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہی گئی۔ ہم اور آپ جیسے جوان بڑے جذبات میں آئے، میسیجز کیے، واٹس ایپ میں لکھے، فیس بک میں لکھے، فلاں میں لکھے کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا ویسا فلاں فلاں، وی لو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے۔ ارے بھائی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار واٹس ایپ اور فیس بک پر کرنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کی جوانی واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے نبی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ آپ نے اپنے نبی کے بارے میں کتنا پڑھا ہے؟ آپ نے اپنے نبی کے بارے میں کتنا علم حاصل کیا ہے؟ آپ نے سیرت کی کن کن کتابوں کو پڑھا ہے؟ آپ کی زندگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا کیا اثر ہے؟ آپ جوان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آپ کے بال کسی غیر کے طریقے پر گزار رہے ہیں، آپ کا پینٹ ٹخنوں کے نیچے ہے، آپ کا کپڑا غیروں کے طرز پر ہے، آپ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے، آپ کی آنکھوں کی حیا نہیں ہے، آپ کے ہاتھ محفوظ نہیں، آپ کے پیر محفوظ نہیں، آپ کا جسم محفوظ نہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ محبت تو انہوں نے کی تھی جنہوں نے اپنے عیاشیوں کو، اپنے عیش پرستی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ پڑھیے آپ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ مصعب ابن عمیر
وہ جوان جس کا مکہ کے قریش مثال دیا کرتے تھے ان کے عیاشی کے، وہ مصعب ابن عمیر جن پر مکہ کی عورتیں فدا تھی، وہ مصعب ابن عمیر جو اس قدر عطر لگایا کرتے تھے کہ جس راستے سے مصعب گزر جائے آنے والوں کو پتا چلے کہ اس راستے سے مصعب گزرا ہے۔ وہ مصعب ابن عمیر جن کے پاس اتنا مال و حشمت، اتنا زیادہ جائیداد کہ جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے مصعب اپنی ساری جائیداد کو، اپنی ساری دولتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیتا ہے۔ قربان جائیے۔ وہ مصعب جب شہید ہوتے ہیں ان کے جنازے کو تیار کیا جاتا ہے۔ اتنا دولت مند، اتنا عیش پرست انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت، دین سے یہ پیار کہ جب ان کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے کفن کے لیے 2 جوڑے کپڑے نہیں ملتے، ایک چھوٹی سی چادر، پیر ڈھانک رہے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، اسے جنازے کو لے جا کر قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ کہاں گئی ہماری جوانی، کہاں گئی ہماری محبت، کہاں گیا ہمارا پیار؟ یہ کیسی جوانی، یہ کیسا پیار، یہ کیسا لگاؤ، یہ کیسی محبت جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ بنا سکے، یہ کیسا تعلق جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہ بنا سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرتوں کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو پڑھیں، ان کی قربانیوں کو پڑھیں، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھا جوان بنیں، آخری بات وہ یہ کہ آپ اپنی خلوت کی حفاظت کیجئے۔ یہ خطبہ کا اصل مقصد ہے، آپ اپنی خلوت کی حفاظت کیجئے۔ خلوت کا معنی یہ کہ جب آپ اکیلے میں ہوں، تنہائی میں ہوں، لوگوں کی نظروں سے دور ہوں، ماں باپ کی نظروں سے دور ہوں، گھر والوں کی نظروں سے دور ہوں، بیوی کی نظر سے الگ ہوں، بہن کی نظر سے الگ ہوں، رشتہ داروں کی نظر سے الگ ہوں، دوست احباب کی نظروں سے الگ ہوں، علماء سے الگ ہوں، جب آپ تنہائی میں ہوں، جب آپ اور آپ کے رب کے سوا کوئی نہ ہو، اس وقت آپ اپنی تنہائی کی حفاظت کیجئے۔ میرے بھائیوں، اب دیکھیں یہ تنہائیاں آزمائش کی گھڑی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 94 کے اندر ایک آزمائش کی مثال دیتے ہوئے ذکر فرمایا۔ کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ رماحکم وایدیکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم۔ کہ ایمان والو سنو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ کیسے؟ من الصید، شکاریوں کے ذریعے سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جو تمہارے ہاتھوں کے پاس، تمہارے ہتھیاروں کے پاس چکر کاٹ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، من یخافہ بالغیب، کہ وہ دل کے اعتبار سے، تنہائی کے اعتبار سے اس کا ایمان بالغیب کتنا مضبوط ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، اور اس کے بعد بھی جو زیادتی کرتا ہے، فلہ عذاب علیم، ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام اس زمانے کی بات ہے جب صحابہ کرام کے گھروں میں کھانے کے لیے گلے نہیں تھے، جب صحابہ کرام کے پیٹوں میں بھوک تھا، صحابہ کرام طواف کر رہے ہیں، احرام کے کپڑے جسم پر پہنے ہوئے ہیں اور بھوک کی شدت انہیں پریشان کر رہی ہے، لیکن ان کے سامنے شکاری موجود ہے۔ اللہ نے حرام کر دی، آزمائش کے طور پر جانوروں کو اللہ نے ان کے سامنے چھوڑ دیا، آزمائش کے طور پر جانوروں کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جانے، من یخاف، کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے تنہائی میں، غیب کے اعتبار سے اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ صحابہ کرام نے ذرا برابر بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے جوانوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج رب نے آپ کو موبائل کے ذریعے سے آزمایا ہے، آج رب نے آپ کو دنیا کے فتنوں سے آزمایا ہے، رب نے آپ کو دنیا کے مال و دولت سے آزمایا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے آزمایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں آپ اپنے اندر ایمان، تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا کر کے کس قدر اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا اعلمن اقوام یاتون یوم القیامت بحسنات بجبال تیامہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے میرے امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. بحسنات تہامہ، تہامہ پہاڑ کے برابر. کتنا بڑا پہاڑ ہوگا؟ آپ یہاں سے پہاڑ کو نظر آ رہا ہے آپ کا کتنا بڑا پہاڑ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ فجعلہ اللہ ہباء منثورا. اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ذرات کی شکل میں اڑا دے گا، ان نیکیوں کو ختم کر دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ان نیکیوں کو اللہ برباد کر دے گا؟ صفہم لنا وجلہم لنا، ہمیں بتائیے معاملہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنو، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے یأخذون اللیل کما تأخذون، جس طرح سے تم تہجد پڑھتے ہو یہ لوگ بھی تہجد پڑھ رہے ہوں گے، جس طرح سے تم عبادت کرتے ہو یہ لوگ بھی عبادت کر رہے ہوں گے، جس طرح سے تم روزے رکھتے ہو یہ لوگ بھی نفلی روزے رکھتے ہوں گے. لیکن کیا ہے، جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں، اکیلے میں جاتے ہیں، اذا التقوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب اکیلے میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ملاقات ہوتی ہے، حرام کردہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان حرام کو کر گزرتے ہیں، ان حرام کو کر گزرتے ہیں. میرے جوان، آج تیرے ہاتھ میں موبائل ہے، آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ گھر کے اکیلے کمرے میں بند ہیں، دروازے کو 1000 بار دیکھتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے، کوئی آ نہ جائے. کسی چوک پر بیٹھے ہوئے موبائل کا یوز کرتے ہوئے 1000 بار اپنی نظروں کو ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے. آپ تنہائی کے عالم میں برائیوں میں ملوث ہوتے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اوپر اپنے رب کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے اوپر اپنے رب کو نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں. آپ نماز پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، آپ صدقہ کرتے ہیں اچھی بات ہے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اچھی بات ہے، آپ روزے رکھتے ہیں اچھی بات ہے، دین کے لیے محنت کرتے ہیں اچھی بات ہے، آپ کے چہرے پر داڑھی ہے بہت اچھی بات ہے، آپ سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں اچھی بات ہے، دیندار ہیں اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے تنہائی کی حفاظت نہیں کی، آپ نے اپنے تنہائی میں برائیوں کو، تنہائی میں برائیاں کرتے ہوئے گزارا، لوگوں کے سامنے تو بڑے دیندار بنے اور تنہائی میں برائی کرتے ہوئے گزارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، ساری نیکیوں کو اللہ برباد کر دے گا، ساری نیکیوں کو اللہ ختم کر دے گا اور گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اپنے پڑھا نہیں قرآن کو؟ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. وہ لوگ جو اپنے رب سے غیب کے حالت میں، جب وہ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، دنیا دیکھ نہیں رہی ہوتی ہے، اکیلے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کہتا ہے لهم مغفرہ، میں رب ہوں، آسمان سے ایسے لوگوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، واجر کبیر، اور قیامت کے دن بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑے نیکیاں ہوں گے. میرے بھائیوں، آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ آپ قرآن کو پڑھیں. قیامت کے دن اللہ رب العالمین انسان کو مجرم بنائے گا 4 طریقے سے، مختصر طور پر 4 طریقے سے مختصر مجرم بنا کر جہنم کے اندر داخل کرے گا. جب تک گناہ ثابت نہ ہو جائے تب تک اللہ رب العالمین اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا. پہلا طریقہ، آپ کے جسم کے اعضاء، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کے کان، آپ کی آنکھیں یہ خاموش ہیں تو آپ مطمئن مت ہوئیے. آپ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان ہاتھ پیر سے بے خبر مت ہوئیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ اور پیر کل آپ کے خلاف گواہ بنیں گے. رب ذل جلال نے قرآن میں کہا کہ پہلا طریقہ جو انسان کو گنہگار ثابت کرنے کے لیے اللہ استعمال کرے گا وہ یہ کہ اللہ اس کے منہ کو بند کر دے گا. اللہ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس کے منہ کو بند کر دیں گے. کیوں؟ انسان جو گناہ کرتا ہے تنہائی میں، اور یہ جو 4 طریقہ ہے گناہ گار ثابت کرنے کا، یہ 4 طریقہ جو ہے اس کا تعلق تنہائی سے ہے، تنہائی سے. اب ذرا غور کریے، اللہ نے کہا الیوم نختم علی افواہہم. قیامت کے دن دنیا میں جیسے انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا. اللہ میں نے گناہ نہیں کیا تھا، میں نے برائی نہیں کی تھی. اللہ کہتا ہے اس کی بات کو سن کر نختم علی افواہہم،
افواہہم منہ کو بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم انگلیاں بات کرے گی، وتشہد ارجلہم پاؤں گواہ دیں گے۔ میرے جوانوں، آپ رات کی تنہائی میں گندے گندے پکچر، گندے گندے تصاویر، فلم، الٹے سیدھے میسیجز، چیٹس اور طرح طرح کی چیزوں میں مبتلا ہیں، آپ کی انگلیاں بے خبر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تکلمنا ایدیہم، انگلیوں سے کہوں گا بات کر، ذرا بتا تو صحیح کہ اس جوان نے ان ہاتھوں کے ذریعے سے کیا کیا تھا، اس نے ان ہاتھوں کے ذریعے سے کون کون سی برائیاں کی تھی۔ انگلیاں بولے گی، بات کرے گی، اللہ رب العالمین انگلیوں کو حکم دے گا، بات کرے گی۔ پاؤں، جس پاؤں کے ذریعے سے آپ برائی کی طرف چل کر جاتے ہیں، برائی کے راستے پر جاتے ہیں، وہ کہے گا اللہ اس نے مجھے فلاں برائی کے لیے استعمال کیا تھا۔ سبحان اللہ، دو طریقے ہوئے، ایک اللہ رب العالمین منہ کو بند کر دے گا، دوسرا آپ کے ہاتھ اور پاؤں گواہ دیں گے۔ آپ کیسے بے خبر ہیں؟ جس زمین پر آپ گناہ کر رہے ہیں، جس زمین پر آپ کی برائی ہو رہی ہے، اللہ اس زمین سے بھی بلوائے گا، اس زمین سے بھی اللہ تعالیٰ بات کرنے کو کہے گا۔ رب کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، اللہ کہے گا کہ تو ساری دنیا سے بے خبر تھا، ساری دنیا کی ڈر سے بے خبر ہو کر، ساری دنیا کے ڈر سے چھپ کر، ماں باپ سے چھپ کر، رشتہ داروں سے چھپ کر، بند کمرے میں برائی کرتا تھا، سن اللہ اس زمین سے کہے گا اے جوان ذرا بتا تو صحیح کہ میرا یہ جوان اس زمین پر کیا کیا کرتا تھا۔ اے اللہ کہے گا کہ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ زمین سے کہے گا ذرا بتا کہ تیرے اوپر کیا کیا برائی ہوتی تھی، تیرے اوپر کیا ظلم ہوتا تھا۔ زمین ایک ایک کر کر ابال دے گی، زمین اپنی باتوں کو ایک ایک کر کر نکال دے گی، اللہ کے سامنے باتیں کھول کھول کر رکھ دی جائے گی۔ میرے بھائیو، آپ نے سنا، آپ نے صحیح سنا، کہا تحدث اخبارها، زمین اپنی باتیں اگال دے گی، بول پڑے گی ربا تیرے اس زبان نے دنیا کے لوگوں سے چھپ کر، تنہائی کے عالم میں لوگوں سے چھپ کر میرے اوپر فلاں برائی کی تھی۔ آج آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں، سی سی کیمرے کے ڈر سے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں، لیکن رب جو تمہیں دنیا کے تمام لوگوں سے اوجھل ہونے کی حالت میں بھی، تمہارے بند کمرے کے اندر بھی، تمہارے تنہائی کے عالم میں بھی، تمہارے گھر میں بھی، تمہارے مکان میں بھی، تمہارے باہر اور اندر ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں نگرانی کر رہا ہے۔ تم اللہ کی نگرانی سے بے خبر نہیں ہو، تم اللہ کی نگرانی سے دور نہیں ہو۔ تیسرا طریقہ ہوا۔ چوتھا طریقہ، آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں، جو بھی برائی کرتے ہیں، اللہ ایک ایک کر کے اللہ آپ کو دکھائے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک بھی نیکی کیا ہوگا اللہ اسے دکھائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک بھی برائی کیا ہوگا اللہ اسے دکھائے گا۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ نے بڑی تفصیل بیان کی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ کہتا ہے ان گنہگاروں کے سامنے اللہ اعمال نامہ رکھے گا، وہ کہے گا ہائے میری بربادی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی اور مجرمین چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو دیکھ لیں گے۔ میرے بھائیوں، آج آپ دنیا کی نظر سے اوجھل ہیں، طرح طرح کے ویڈیوز جسے آپ شیئر کر دیتے ہیں، طرح طرح کے فلم اور گانے جسے آپ دوستوں کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی آپ کے اعمال نامے میں جمع ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ میرے جوانوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اپنی باطن کی حفاظت کیجئے، آپ کا رب آپ کے ظاہر کی حفاظت کرے گا۔ آپ ظاہر میں اتنا اچھا مت بنیے لیکن اپنی باطن کی حفاظت کریے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، باطن کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اس دل کا حالت، اس دل کا عالم ایسا ہونا چاہیے کہ اس دل کی صفائی ستھرائی، اس دل کی پاکیزگی کو اللہ رب العالمین پسند کرے۔ اس دل کے اندر ہزاروں میل اور کچیل اور گندگیاں بھر کے
ہے ظاہر میں سفید کپڑے، ظاہر میں چہرے میں داڑھی، ظاہر میں دینداری سے کوئی نہیں فائدہ ہونے والا، اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ میرے جوانوں، میں کہنا چاہتا ہوں یہ زندگی، یہ دور جسے ہم اور آپ گزار رہے ہیں بڑے فتنے کا دور ہے، بڑے آزمائشوں کا دور ہے، قدم قدم میں پھسلنے کا دور ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے خلوت کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، اپنے باطن کی اصلاح کریں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو ہم سب کو بالخصوص ہمارے جوانوں کو قرآن و سنت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین تو ہمارے جوانوں کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے جوانوں میں دین کی محبت اور دین کا شوق پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ان کے دنیاوی فتنوں سے بھی اور آخرت کے فتنوں سے بھی اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے۔ یا اللہ جو تکلیف میں مبتلا ہیں ان کے تکلیف کو دور کر دے۔ یا اللہ بالعموم عالم اسلام اور بالخصوص مادر وطن کے اندر مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، یا اللہ تو ان مسلمانوں کے ان حالات کو درست فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے مدارس، اپنے مساجد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین۔